ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ کر ایک وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ وادی ارزق کہلاتی ہے۔ یہاں ایک پہاڑ ہے جہاں گزشتہ 1000 سال سے کوئی نہیں گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھاگے ہوئے چند جنات نے یہاں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے وقت قسم کھا چکے تھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کبھی قبول نہ کریں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم اور ان جنات کے درمیان سخت جنگ ہوئی تھی، جس میں جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سپاہیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب وہ انہی خوفناک پہاڑوں کے ارد گرد رہتے تھے اور جب بھی کوئی انسان وہاں جاتا تو انہیں ظلم و ستم سے مار ڈالتے تھے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جابر جنات رہتے ہیں اور ناانصافی سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ تم سب یہاں ٹھہر جاؤ کیونکہ ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ ہم انہیں یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ مزید ظلم کرتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ کرام وہیں ٹھہر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سفر کے بعد بہت پیاسے اور تھکے ہوئے ہیں اور آس پاس کوئی بھی کنواں نہیں، لہٰذا تم میں سے کچھ لوگ جا کر کنویں سے پانی لے آؤ۔ بعض صحابہ کنویں کی طرف گئے، لیکن جب وہ قریب پہنچے تو کنویں کے اندر سے ایک خوفناک جن آگ کی طرح باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ صحابہ کرام آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ صحابہ اس جاندار کے سامنے بہادری دکھا کر آگے بڑھے، مگر وہ جن انہیں مار کر کنویں کے قریب ہی چھوڑ گیا۔ باقی صحابہ واپس جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کرنے لگے کہ ہم کنویں سے پانی لینے گئے مگر وہاں سے بھیانک جن نکل آیا اور ہمارے بھائیوں کو مار کر وہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو بہت سنگین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیغام لائے کہ آپ کسی اور کو وہاں بھیجنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیج دیں، کیونکہ حضرت علی کے سوا جو بھی جائے گا وہ جنات اسے مار ڈالیں گے اور صرف اللہ کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنات کو قابو کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک کنواں ہے جس میں نافرمان جن رہتے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی ہمارے کچھ ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب تم جاؤ، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، اور اگر انکار کریں تو انہیں حکم دو کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں، اور اگر وہ یہ بھی نہ مانیں تو پھر تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو فوراً وہی بھیانک جن باہر نکلا اور ڈرانے دھمکانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شیر خدا علی ہوں اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ جن نے زور سے ہنس کر کہا کہ ہم کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم تو ہزاروں سال سے اپنی راہ پر قائم ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار سے ایک وار میں اس جن کا سر 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ اس کی چیخ سن کر ہزاروں جن نکل آئے اور خوفناک آوازیں نکالنے لگے۔ زمین و آسمان کانپ اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو جنوں کے بدن میں آگ سی لگ گئی اور وہ اس کنویں پر ٹھہر نہ سکے۔ بالآخر وہ کنویں کے اندر چلے گئے۔ حضرت علی نے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی مگر وہ جن بار بار بالٹی باہر پھینک دیتے۔ آخرکار حضرت علی نے ایک رسی اپنی کمر سے باندھی اور دوسرا سرا
اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں پکڑوا کر خود کنویں میں اتر گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بدصورت چہروں والے جنوں نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ حضرت علی نے ایک ایک کر کے ان کے سر قلم کر دیے اور انہیں جہنم کی طرف بھیج دیا۔ اسی دن انہوں نے تنہا 20,000 جن مار ڈالے۔ جب باقی جنوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی مارے جا رہے ہیں تو وہ حضرت علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور وعدہ کیا کہ وہ اب انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر تم شروع میں ہی میرا کہا مان لیتے تو اتنی لڑائی نہ ہوتی اور بہت سی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے اور لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت کہا اور ایمان قبول کر لیا۔ حضرت علی نے ان کے سردار کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام کوان جیب ہے۔ حضرت علی نے اسے جعفر جیب کہہ دیا اور کہا کہ اب تم اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر لے جاؤ گے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سکھاؤ گے۔ جنوں کے سردار نے وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں سے پانی نکالا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے ان سے جنگ کی اور کئی کو دوزخ تک پہنچایا۔ پھر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں اسلام قبول کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمارے بہترین رہبر اور مددگار ہیں۔ بعد ازاں کچھ جن واپس گئے اور اپنے سردار کو بتانے لگے کہ جب ہم عام طور پر آسمان کی طرف جاتے تھے تو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، مگر اب ہم ان کے قریب تک نہیں جا پاتے کیونکہ آسمان سے ہمارے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آسمان کی محافظت کا انتظام کیا ہے۔ اسی وقت کچھ جن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن سننے کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کی تلاوت سنائی اور انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی۔ بہت سے جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ذریعے ان کی قوموں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی ہدایت قبول کریں اور ظلم اور گمراہی کو چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن ان کا جواب مانگا جائے گا۔ جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوموں کو اسلام کی دعوت پہنچائیں گے